السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے حضور۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ ہاں جی، حافظ طاول صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، شیخ کلیمہ مصعب ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے حضور۔ السلام۔ سورۃ النور آیت 56، ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ حدیث حسان بشیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے حضور۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون ملكا عدلا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت۔
جزاک اللہ. جزاک اللہ. عبد الناصر جمال ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. ترجمہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا. پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا. پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزا رساں بادشاہت قائم ہوگی، پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا. اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. مسند احمد بن حنبل. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی حنان احمد اقتباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتباس تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے. اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جاوے. اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو. روحانی خزائن جلد 20، رسالہ الوصیت صفحہ 306 تا 307. جزاک اللہ حضور. جزاک اللہ. ہاں جی، ترانہ کرنا ہے خدا نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا. جو طلحہ نے ہاتھوں پہ تیروں کو کھایا، فدا ہو کے آقا پہ سب کچھ لٹایا، اسی کی طرح ہم بھی افنا کریں گے، علم دین احمد کا گرنے نہ دیں گے. کہ زندہ جماعت کا یہ استعارہ، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا. محبت کے نعرے لبوں پہ سجا کر، دلوں میں مسیحائی شمع جلا کر، زمین کے کناروں کو روشن کریں گے، وفاؤں پہ زندہ رہیں گے مریں گے، کریں گے زمانے میں اونچا منارہ. خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا.
جو عہد وفا ہے نبھائیں گے آقا، تیرے حکم پہ جان لٹائیں گے آقا، نہ ہم قوم موسیٰ کی طرح کہیں گے کہ ہم نور دین محمد بنیں گے، ہمیں عزم و ہمت عطا ہو خدایا، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، جو کابل میں لکھی گئی تھی کہانی، مسیح کی صداقت کی زندہ نشانی، ہم اپنی وفا پہ نہ حرفان دیں گے، تمہیں دل دیا ہے تمہیں جاں بھی دیں گے، حضور آپ کر کے دیکھیں اشارہ، حضور آپ کر کے دیکھیں اشارہ، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ تو صدر صاحب سارا کچھ خدام سے کلوا دیا، اطفال سے کچھ نہیں کلوایا؟ جی حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اطفال کے لیے کچھ نہیں تیار کرایا، سب کچھ خدام سے کروا دیا؟ حضور اطفال انشاءاللہ سوالات کریں گے۔ بس سوال کریں گے، ان کو لے دیں، ان کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا ہے، ان سے ہی کم از کم کوئی نظم پڑھوا دیتے۔ اچھا چلو رپورٹ پیش کرو۔ جی حضور، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس خدام الاحمدیہ فن لینڈ کی کل تجنید اب 102 ہو چکی ہے، جس میں سے 71 خدام آج اس ملاقات میں موجود ہیں، جبکہ اطفال الاحمدیہ کی کل تجنید 13 ہے، جس میں سے 12 اطفال آج یہاں موجود ہیں، جبکہ 2 بچے جو 7 سال کے ہو چکے ہیں مگر اگلے تنظیمی سال سے اطفال میں شامل ہوں گے، انہیں بھی آج اس بابرکت موقع میں شامل کیا گیا ہے۔ پیارے حضور، فن لینڈ میں مجلس خدام الاحمدیہ کو پچھلے سال سے مجالس میں تقسیم کیا گیا تھا، جن کی کل تعداد 6 ہے، اور قائدین کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضور، مجلس خدام الاحمدیہ فن لینڈ کی طرف سے دوران سال مختلف پروگراموں اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں تبلیغی سٹال، خدمت خلق کے پروگرام، معلوماتی سیمینار، وقار عمل، ہفتہ وار کھیلیں، سالانہ اجتماعات اور پکنک وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح کوشش کی جاتی ہے کہ خدام سے تعلق بڑھانے اور آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے مجالس کے دورہ جات بھی منعقد کیے جائیں۔ اطفال الاحمدیہ کے لیے بھی ماہانہ کلاسوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے کوئی صحت مند سرگرمیاں وقتاً فوقتاً منعقد کی جاتی رہیں، جیسے کھیلوں کے مقابلہ جات اور پکنک وغیرہ۔ آخر میں حضور انور سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجلس خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ فن لینڈ کی ادنا کوششوں میں برکت ڈالے اور تقویٰ میں بڑھنے کی توفیق دے، اور ہم سب خلافت احمدیہ کے ساتھ پختہ اور ذاتی تعلق قائم کرنے والے ہوں۔ آمین۔ جزاکم اللہ حضور۔ جزاک اللہ۔ جی حضور، اب حضور انور اجازت عطا فرمائیں تو خدام اور اطفال کے سوالات ہیں۔ اچھا، یہاں اس وقت 85 اطفال اور خدام ہیں بیٹھے ہوئے، تو مجھے تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ چلو بیٹھو۔ ہاں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ میرا نام ولید احمد ہے، اور میرا سوال ہے کہ اللہ سے بات کیسے کرتے ہیں اور اللہ کی آواز کیسی ہے؟ جزاک اللہ۔ تم کوشش کرو نا، ابھی تم چھوٹے ہو، نمازوں میں دعائیں کرتے ہو نا، جی تو نماز میں دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سے بات کرے، تمہاری دعا قبول کرے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، وہی اس کا جواب ہوتا ہے تمہارے سوال کا۔ بعض وقت خواب میں آ کے تمہیں کوئی بات سنا دیتا ہے، اور جو بہت بزرگ ہوتے ہیں، بہت تعلق پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے جن کا، ان کو پھر
آواز بھی آ جاتی ہے کسی طرح کی، یا کشفی حالت میں یا ویسے. تو مختلف طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے. خوابوں میں بھی آ جاتا ہے. تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کو بولنے کا اپنا اظہار کر دیتا ہے. اپنی قدرت دکھا کے بھی اللہ تعالیٰ اظہار کرتا ہے. اسی طرح مثلا فرمایا نا، قدرت کا اپنی ذات سے دیتا ہے ایک ثبوت. اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے. تو اب اس طرح اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، اس طرح چہرہ دکھاتا ہے اپنا کہ دعائیں قبول کرتا ہے. اور پھر بعض دفعہ خوابوں میں بھی تمہیں بعض باتیں آ جاتی ہیں، بعض دفعہ احساس لوگوں کو پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. اور بعض بزرگ جو ہیں کشفی حالت میں انبیاء کو وحی کی صورت میں آ جاتی ہیں باتیں. ٹھیک ہے نا؟ چلو. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. میرا نام سفیر احمد قریشی ہے. حضور، مجھے پتہ ہے کہ خلیفہ وقت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے باتیں کرتا ہے اور آپ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ جزاک اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے دل میں تسکین ڈال دیتا ہے، ہاں یہ کام کرنے والا ہے. اگر کوئی مشکل کام ہو، ہر ایک مشکل کام ہے، اس لیے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. بعض دفعہ خواب میں تسلی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ویسے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ چاہے تو بول کے بھی سنا دیتا ہے، بعض باتیں سنا سکتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے طریقے ہیں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. تم بھی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سے بھی بولے، تم بھی تمہارے سے باتیں کریں، تمہیں خواب سنائے، اچھی اچھی خوابیں آئیں، اچھے نیک کام کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک. چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرا نام اشارب حمدون ہے اور میرا سوال ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو پھر جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کس طرح اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ جزاک اللہ. یہ تو ایک ہے سوال کہ اس کا ہمیشہ کی ہمارے نزدیک کیا لمٹ ہے. ہم ہمیشہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کی زندگی یہ کہتے ہیں نا، ہماری یہ زندگی 100 سال کی، اگر زیادہ سے زیادہ، یا 10 سال، 120 سال کی، یا 110 سال کی، 105 سال کی، 80 سال، 70 90 سال کوئی زندہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رہنے ہمیشہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے جو ریفرنس ہیں وہ بہت وسیع ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے، ایک جگہ فرمایا ہے. تو وہ اتنی زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے تصور میں وہ انفینٹی بن جاتا ہے، لامحدود ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت وہ وقت آئے کہ جنت میں بھی کبھی سلسلہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے، وہ ہمیں اس کا نہیں پتہ، اس کا ہمیں علم نہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیشگی کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت لمبی لمبی زندگی، جس جنت کی ہے زندگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو اتنے کو گننا شروع کرو تو کئی ارب سال بن جاتے ہیں. تمہارے لیے تو ہمیشگی بن گئی نا. ٹھیک ہے نا. ہاں باقی ہے کہ یہ سوال ٹھیک ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہمیشگی کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن بندے کے ریفرنس کے لحاظ سے وہ ہمیشگی بن جاتی ہے، کیونکہ اتنی لمبی ہے کہ ہمارے لیے اس کو تصور کرنا ہی اس کا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام.
میرا نام اسد سہیل ہے اور میرا سوال ہے کہ غصے پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ تو آپ اس غصے میں ہیں؟ جی نہیں حضور. نہیں ہو؟ بس اسی طرح رہا کرو ہمیشہ. ہیں؟ جی قابو پا لو گے. استغفار کیا کرو جب غصہ چڑھے. آنسر نے فرمایا کہ تمہیں غصہ چڑھتا ہے نا تو تم بیٹھ جاؤ. زیادہ غصہ چڑھے تو لیٹ جاؤ. یہ منہ پہ چھینٹے مارو ٹھنڈے پانی کے اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا. شادی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ جی حضور نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ بیویاں میرے پاس بعض آتی ہیں نا، خامد کو غصہ چڑھ گیا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ منہ پہ پانی پھینک دیا کرو، ٹھیک ہو جائے گا غصہ ان کا. تو یہ نا غصہ اور چڑھ جائے تمہیں. شادی کے بعد خیال رکھنا، اگر کہیں بیوی نے پانی منہ پہ پھینک دیا نا غصے میں، اس کو چپیٹ نہ مار دینا. استغفار کرتے رہنا. جی ٹھیک ہے، استغفار کرو اور ٹھنڈا پانی پیو. آنسر نے فرمایا غصے میں ذرا اچھلنے کودنے کے بجائے نا بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا. یہی طریقہ ہے. باقی غصہ آدمی کو آتا ہے بعض چیزوں پہ، بعض جائز دفعہ غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں مغضوب الغضب ہوا کہ انسان یہ نہیں ہوتا کہ بغیر سوچے سمجھے جنونیوں کی طرح اگلے کے پیچھے پڑ جائے. وہ غصہ ہوتا ہے کسی کی اصلاح کی خاطر، اس کو تربیت کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، اور ختم ہو جاتا ہے. وہ دل میں نہیں رکھا جاتا. وہ اصلاح کی خاطر اگر غصہ کبھی کبھی آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل عادت بن جانا غصے کی اور ہر بات پہ چڑ کے بولنا اور غصے سے بولنا اور اگلا پریشان ہی رہے، تمہارے سے ڈر کے رہے ہر وقت، یہ کہیں جی اصل سے اہل قریب بھی نہ جاؤ تو بڑا غصے والا ہے، یہ نہیں ہوتا. اس لیے اصلاح کی خاطر کبھی کبھی غصہ آ جانا اور بات ہے، اور وہ بھی وقتی طور پہ. پھر جنونی کیفیت نہیں طاری ہونی چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، مغضوب الغضب نہیں ہو جانا چاہیے انسان کو. وہ چیز غلط ہے. باقی فطرت ہے، تھوڑا بہت غصہ تو آتا ہی رہتا ہے، اور اس میں بھی علاج بتایا آنسر نے کہ استغفار پڑھو. اگر ناجائز غصہ ہے تو بیٹھ جاؤ، ٹھنڈا پانی پیو. ٹھیک ہے نا؟ چلو. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے آقا، السلام. میرا نام راہل غالب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بعض اوقات لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ کی مداخلت کی وجہ سے یا قریبی رشتہ داروں کی مداخلت کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو عقل ہے لڑکا اور لڑکی میں تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے. ان کو خیال رکھنا چاہیے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین جو ہیں دونوں طرف کے، ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بیاہ دیا ہے تو اب ان کو زندگی گزارنے دیں آرام سے، ہیں، ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. اور اگر کوئی بالکل ہی ٹیڑھے ہیں، دخل اندازی کر دیتے ہیں، تو خامد اور بیوی جو ہے، لڑکا اور لڑکی جو ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے دوسروں کی باتوں پہ نہیں آنا. لڑکی کو اپنی باتیں، گھر کی باتیں، میاں خامد کے ساتھ باتیں جو ہیں اپنے گھر میں نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ سے نہیں کرنی چاہیے، اور لڑکے کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اپنے راز جو ہیں آپس کے وہ راز رکھو، ایک دوسرے پہ اعتماد پیدا کرو. ٹھیک ہے؟ اور یہ آپس میں ایک معاہدہ کر لو کہ ہم نے کسی کی نہ بری بات سننی ہے، نہ دیکھنی ہے، نہ اس کے خلاف بولنا ہے. اچھے زندگی گزارنے کے لیے، شادی شدہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنی آنکھیں، اپنی زبان اور اپنے کان بند کر لو، بڑے آرام سے رہو گے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک دوسرے پہ اعتماد پیدا کرو، لحاظ رکھو. تو پھر دوسرے لوگ اگر دخل اندازی کریں گے بھی تو ان کی باتیں نہیں سنو گے. ان کو کہہ دو جی میں نے کوئی خلاف اپنے خامد کے خلاف یا اپنی بیوی کے خلاف بات نہیں سننی. تو یہی طریقہ ایک ہے. عقل، اگر ان بڑوں کو عقل نہیں آتی تو چھوٹوں کو عقل کرنی پڑے گی. اگر ہر ایک کی باتیں سننے لگ گئے اور پھر ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگ گئے، اعتماد میں کمی ہونے لگ گئی، تو پھر لڑائی جھگڑے ہی شروع ہوتے رہیں گے، پھر اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور برداشت کا مادہ لڑکے کو زیادہ ہونا چاہیے. بعض دفعہ مچھنی ہو بھی جاتی ہے گھر میں تو برداشت کرو. وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک لڑکا ملا. انہوں نے کہا بابا جی آپ نے سنا ہے آپ کی 30 سال شادی میں ہو گئے اور کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی تعلقات خراب نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟
کہتا ہے یہ شادی کے دن میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اگر مجھے غصہ کبھی چڑھے نا تو تم مجھے آگے میرے جواب دینے کے تم کچن میں چلی جانا، اور جب تمہیں غصہ چڑھے گا تو میں بھی تمہیں جواب نہیں دوں گا، میں اوپر اپنے گھر کے ٹیرس پہ چلا جایا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے گزشتہ 30 سال سے میں ٹیرس پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو مرد کو ہی حوصلہ دکھانا پڑتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جماعت کے اوپر ظلم و ستم بہت بڑھ گئے ہیں، آخر کب تک جماعت کو ان مظالم سے چھٹکارا مل سکے گا؟ کب ملے گا؟ جب آپ اپنی دعاؤں کو انتہا پہ پہنچا دیں گے۔ پہلے اپنا جائزہ لیں، کس حد تک آپ نے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا ہیں؟ ہم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کریں کہ نظمیں تو گا دیتے ہو، ترانے پڑھ دیتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کریم میں تعلیم دی ہے اخلاق اور کردار کے بہتر کرنے کی، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں 100%؟ کیا ہم رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں جماعت کی ترقی کے لیے اور ظلموں سے چھٹکارے کے لیے؟ یہ تو ہمارے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، باقی یہ وقت لیتا ہے، ایک بعض بار ٹرائل لمبے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا ایک دفعہ میں نے دعا کی کب چھٹکارا ملے گا، تو مجھے تو یہی بتایا اللہ میاں نے کہ اگر ساری جماعت 3 دن یونس کی قوم کی طرح آوازاری کرنے لگ جائے، ہر ایک بچہ بڑا بوڑھا جوان اللہ تعالیٰ کے آگے چلائے گا تو 3 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارا قصور ہے، 1-2 کی دعاؤں سے کام بھی نہیں ہونا۔ ہاں آہستہ آہستہ دعاؤں سے ہوگا، مسائل حل ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں نا، اس کے باوجود مکے میں 13 سال سختیاں برداشت کرنی پڑیں، مدینے میں بھی فتنے اٹھتے رہے، اس کے بعد بھی فتنے اٹھتے رہے، اور آخر مسلمانوں کے ایمان اور دعاؤں کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہیں، کس حد تک دعائیں کرنے والے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ وقت معین ہے کہ اس وقت تک ہونا ہے تو اس وقت تک ہوگا، اور ہوگا، یہ انشاءاللہ ہے کہ ہوگا۔ لیٹ تو ہو سکتا ہے، موسیٰ کی قوم نے بھی انکار کر دیا تھا تو 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو دھکے کھلائے نا۔ پھر ہم نے انکار تو نہیں کیا، ہمیں تو بہت نیک بھی لوگ ہیں، بہت دعائیں کرنے والے ہیں، بہت بزرگ قسم کے لوگ ہیں، ہر جماعت میں ہیں، ہر طرح کی قربانیاں کرنے والے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں دیکھو افریقہ میں لوگوں نے ایک مثال قائم کر دی قربانی کی، وہ قربانی ایسی ہے جو حقیقت میں سید عبداللطیف شہید کی قربانی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہے، کہ سامنے دیکھتے ہوئے انکار کیا جھوٹ کا اور حق پہ قائم رہے، ٹھیک، اور اپنی جان دے دی۔ اسی طرح 74 میں گجرانوالے میں بھی بعض واقعات ایسے ہوئے تھے جہاں لوگوں نے اس طرح قربانی دی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ترقی دی۔ پھر جب بھی ہمارے خلاف سختیاں ہوئی ہیں، جماعت ایک جگہ سے اگر دبائی جاتی ہے دوسری جگہ ترقیات مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو کہو نا جماعت پھیل نہیں رہی، آپ لوگ یہاں آ گئے، یہاں پاکستان سے بہتر حالت میں ہے نا، یہاں اگر آپ لوگ دین کے اوپر قائم رہیں اور آپ کی نسلیں دین پہ قائم رہیں تو مزید پھلیں پھولیں بڑھیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب آپ پاکستان میں بھی آزادی سے جا سکیں گے، اور وہاں کہ جو نام نہاد ملا اور اسلام کے علم بردار ہیں نام کے، وہ آپ لوگوں کے سامنے سرنگو ہوں گے انشاءاللہ، وہ وقت بھی آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ لینا ہے، لیکن ہمیں دعا کرنی، ہمیں اپنا حق ادا کرنا چاہیے، جو ہمارا فرض ادا کرنا چاہیے، جو ہمارا فرض بنتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حالات بدلے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلو بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام رحمان مسرور احمد ہے، اور میرا سوال ہے کہ کسی بھی کام میں توجہ برقرار رکھنے یا مستقل مزاجی سے کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ تو اپنی سستی دور کر کے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے
ایک ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے، ایک آدمی میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جو بھی ہو جائے حالات، محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو سخت جاننے کی عادت ڈالنی چاہیے اور مستقل مزاجی کی عادت ڈالنی چاہیے، پھر ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور مجھے مستقل مزاجی سے اس کام کو سر انجام دینے کی توفیق دے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ لوگ دنیا کے کام جو ہیں ان کو تو مستقل مزاجی سے بعض دفعہ کرتے رہتے ہیں، اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کو فلاں جگہ سے پیسہ ملنا ہے اور روزانہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک یا 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے اتنا کام کرنا ہے اور اتنے پیسے ملیں گے تو آپ کریں گے، لیکن ظاہری فائدہ نظر نہیں آ رہا، دنیاوی فائدہ نظر نہیں آ رہا نمازیں پڑھنے میں، تو آپ 5 نمازیں پڑھنے میں سستی دکھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ فجر کی نماز اگر پڑھ لی، سست ہو کے پڑھی، بڑا حق نہیں ادا کیا، پھر مشکلوں سے ظہر کی نماز پڑھی یا ظہر اثر جمع کر لی، پھر مغرب کی بھی سستی سے پڑھی، پھر عشاء کی بھی بڑی سستی سے پڑھی، تو جو اللہ کے حق ہیں وہ تو ہم ادا نہیں کرتے، ہم دنیا داری کے حق اس لیے ادا کرتے ہیں، ہمیں ریوارڈ فوری طور پہ اس کا مل رہا ہوتا ہے، تو ایک لالچ ہوتی ہے۔ اگر یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ریوارڈ دینا ہے اور وہ مستقل ریوارڈ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور اگلے جہان میں بھی فائدہ دے گا، تو پھر توجہ بھی پیدا ہوتی ہے اس کام کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک تو دعا کرو، ایک اندر قوت، ایک پوری ایک جو ہے اپنی طبیعت میں ایک مضبوط اور مصمم ارادہ پیدا کرو، ڈٹرمنیشن پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، خاکسار کا نام ارسلان اعجاز ہے اور خاکسار اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ کا کام کرتا ہے۔ میرے کچھ کلائنٹس کھانے کا کاروبار کرتے ہیں جس میں شراب وغیرہ بھی سیل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ٹیکس بچانے کے لیے غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں۔ کیا مجھے ایسے کلائنٹس کا کام کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ اول تو یہ ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ تم یہ انکم نہ ڈالو ہماری اور یہ نہ ڈالو، اور غلط انفارمیشن دیتے ہیں، تو ان کا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کا کام صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کام کرتے ہیں غیر حلال چیزوں کا، تو اس میں آپ براہ راست انوالو تو نہیں ہیں، ان کے اکاؤنٹ صرف دیکھ رہے ہیں، وہ اکاؤنٹس دیکھنے کی حد تک آپ کر سکتے نہیں، تو پھر تو بینکنگ کے نظام میں بھی سود کا نظام جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، ایک پورا نظام جو ہے آج کل کا بگڑ گیا ہوا ہے، اس میں پھر بہت ساری مشکلیں پیش آ جائیں گی۔ سود بھی تو حرام ہے نا، اب ہم نے کوٹ ہی پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے، اسی میں کئی بزنس میں کتنے سود انوالو ہوں گے، تو اکاؤنٹ کیپنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے رکھنا، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ غلط ہے اور مجھے آپ غلط گائیڈ کر رہا ہے ٹیکس بچانے کے لیے، انفارمیشن صحیح نہیں دے رہا، یا کہتا ہے کہ میرا یہاں سے ٹیکس بچاؤ کسی طرح، اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے بعض آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں اب تو ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ بول کے اگر بچانے والی اسٹیٹمنٹ بنا کے دینی ہے اس کو، یا ریٹرن بنا کے دینے ہیں، تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عثمان مسرور احمد ہے اور میرا سوال ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ جزاک اللہ۔ فرشتے کیا ہے؟ کوئی تو نیک کام کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے بوڑھے کہ وہ شخص تو فرشتہ ہے، وہ بندہ فرشتہ ہے، سنا ہوگا کئی لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے، ہے نا، سنا ہے نا۔ تو فرشتہ کیا ہے؟ تم اگر نیک کام کر رہے ہو تو تمہیں کہیں گے وہ تو فرشتہ ہے، تم فرشتے بن گئے، سنیں؟ اس کا مطلب کہ ہر نیک کام کرنے والا شخص اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا شخص اور برائی سے بچنے والا شخص وہ فرشتہ ہے، اور یہی فرشتے حکم دیتے ہیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے آدم پہ، جو ہمارے زمانے کا آدم ہے، اس کو یہی بتایا تھا کہ یہ نیکی کے کام ہے یہ کرو، اور یہ بدی کے کام ہے یہ نہ کرو، اور فرشتوں کو ان کی صفات بتا کے ان کو کہا کہ آدم کی اطاعت بھی کرو، یعنی وہ ہر نیک کام جو آدم کہتا ہے وہ کرو،
اور جو اللہ تعالیٰ آدم تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کا ہے وہ کرو، ٹھیک ہے. اور لیکن شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا. اس نے کہا میں نہیں مانتا، کیونکہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں نے تو کرنے برے کام ہیں. تو جو منکر ہوتا ہے نیک کاموں کا وہ ابلیس ہے، اور جو تمہیں تحریک کرتا ہے نیک کاموں سے رکنے کی اور برائی کرنے کی، وہ شیطان ہوتا ہے. اس کا مطلب شیطان اور ابلیس ایک کی شخص ہیں، دو نام ہیں ان کے. جب وہ انکار کرتا ہے تو ابلیس کہلاتا ہے، جب وہ تمہارے اندر شیطانی باتیں ڈالتا ہے، بری باتیں ڈالتا ہے، تو شیطان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی کیا تھا نا آدم کے ساتھ، ابلیس ہی شیطان بن گیا تھا. اور فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان کو انسانوں تک پہنچاتا ہے اور پھر ان کی اطاعت کرتا ہے. اور فرشتوں نے ہر نیک کام کرنا ہے، برائی نہیں کرنی. اس لیے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نیکی انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اور وہی نیکی جب انسان کے پورے جسم میں، اس کی ہر حرکت میں اور اس کے ہر بات میں اور اس کے ہر قول میں اور فعل میں ثابت ہو جاتی ہے تو وہی انسان فرشتہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. میرا نام عمیر احمد شاہد ہے اور میرا سوال ہے، بعض لوگوں نے گھروں میں کتے بلیاں وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور وہ ان کو پیار سے گود میں بھی بٹھاتے ہیں. کیا اس طرح کپڑے پاک رہتے ہیں اور ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ شوقیہ رکھنا تو کوئی چیز نہیں، کسی کام کے لیے کتے رکھنا میں کوئی حرج نہیں ہے. بلیاں تو گھروں میں پھرتی رہتی ہیں، وہ تو ہر جگہ پھر جاتی ہیں. لیکن گند وغیرہ کیونکہ وہ کرتی ہیں تو اس لیے ان کی ایک جگہ ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. باہر جا کے ایسی تربیت لوگ دے دیتے ہیں، کتے بلیاں جو رکھتے ہیں ان کی جو اگر انہوں نے گند وغیرہ کرنا ہے تو جا کے باہر خانہ پیشاب کریں ایک جگہ پہ. اسی طرح کتے ہیں، ان کے لیے گھروں کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، باہر ایک جگہ بنا کے رکھیں جہاں سردیوں میں سردی سے بچت ہو اور وہاں وہ رہیں. باقی اس کو ہاتھ لگا لینا یا اس کے ہاتھ پھیر لینا، اس کو ہاتھوں سے پیار کر لینا، اس میں تو کوئی حرج نہیں. باقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ لوگوں نے رکھے ہوتے تھے ان کے لیے کتے رکھے ہوتے تھے، اور وہ کتے ان کے ساتھ پھرتے رہتے تھے سارا دن، اور بعض دفعہ ان کے کپڑوں کو ٹچ بھی کر لیتے ہوں گے. وہی جو بعض چراگاہوں میں اپنی بکریاں چراتے تھے ان کے کتے بھی ہوتے تھے، ٹچ بھی کرتے تھے، ان کو ہاتھ بھی وہ لگا لیتے تھے. اس کے بعد مسجد میں آتے تھے، مدینے میں آ کے وضو کرتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے انہی کپڑوں میں زور اثر کی. اگر تو واضح طور پہ گند نہیں لگا ہوا تو صرف ٹچ کرنے سے گند نہیں ہو جاتا، اوپر سے اسکن تو صاف ہی ہوتی ہے عموماً. ٹھیک ہے. باقی یہ کتے بلیاں اگر رکھیں ان کو صاف بھی رکھنا. آج کل تو بڑا نظام ہے کتوں بلیوں کو نہلانے کے لیے، انہوں نے شیمپو بھی بنائے ہوئے تو نہلو بھی دیتے ہیں. لیکن گھروں کے اندر کیونکہ گند ہوتا ہے وہاں نہیں آنا چاہیے. بعض دفعہ تو ایسے بال جھڑتے ہیں ان کے تو ہور بھی آپ کو اکٹھا نہیں کر سکتا. اس کو بڑا لکھا تو ہوتا ہے ہوروں کے اشتہاروں پہ کہ یہ کیٹ اور ڈاگ کے اور پیٹس کے بالوں کو اکٹھا کر لے گا، لیکن اکٹھا کوئی نہیں کرتا، پھر بھی کچھ نہ کچھ گند رہ جاتا ہے. تو وہ اس سے علیحدہ بعض دفعہ الرجیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ باہر رکھیں. یہ لوگ تو کتوں کے منہ پہ پیار بھی کر لیتے ہیں، وہ چیزیں غلط ہیں. باقی ہاتھ لگا لینا یا اپنے ساتھ لگا لینا یا ہاتھ لگا کے ٹانگ سے کسی نے کتے نے رگڑ کھا لی اور اس کو اپنے ساتھ لگا کے کسی نے ہاتھ مل لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. شکار کے لیے پیرے کے لیے کتے رکھنے چاہیے، صرف شوقیہ پورا کرنے کے لیے بچنا چاہیے اس سے. اور بلیاں تو ہر ایک نے رکھی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بلیاں رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے گھروں میں. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نعمان مسعود احمد ہے اور میرا سوال ہے کہ ایک وقف نو کی حیثیت سے مجھے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور کون سا ہنر سیکھنا چاہیے جو جماعت اور معاشرے کے کام آ سکے؟ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مربی.
نہیں میں سیکنڈری اسکول اسکول میں ہو؟ 9ویں میں ہوں. اچھا، ابھی تم 15 سال کے نہیں ہوئے؟ میں 17 سال کا ہوں. اچھا، ابھی 17 سال کے 9ویں میں ہی ہو، کمال ہے. اچھا، تو مربی بننا ہے؟ تو بس ٹھیک ہے، پھر جی جب مربی بن جاؤ گے تو وہی جماعت کے کام آ جاؤ گے، تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جو بھی انسان بنے اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہونا چاہیے، اس کی نمازوں کی اپنی حفاظت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کا حق ادا کر سکے. اس کے بعد اچھے اخلاق ہونے چاہیے، چاہے بندوں کے حق ادا کر سکے، ٹھیک ہے. اور یہی چیزیں ہیں جو تبلیغ میں بھی کام آتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ عبادت کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، لوگ بھی پہچانیں گے کہ شریف بندہ ہے. اچھے اخلاق ہوں گے آپ کے، اچھے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں گے، تو جو پیدا ہوگی کہ شریف آدمی ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو پھر انسان کے لیے تبلیغ کے راستے کھولتے ہیں. باقی ہنر جو ہے ہر ایک کو اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہنر جو بھی ہو جو انسانیت کی بہتری کے لیے مناسب چیز ہے، خدمت کرنی آتی ہو، سخت جانی کی عادت ہو، ہارڈ ورکنگ کی عادت ہو، تو کوئی بھی کام آدمی انسان کر لیتا ہے. وہ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے والنٹیئر جاتے ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر، تو خیر اپنے ڈاکٹر کے پروفیشن میں چلے جاتے ہیں، انجینئر ہیں وہ اس میں چلے جاتے ہیں. لیکن بعض دفعہ اور دوسرے پیشوں کے لوگ ہیں وہ جا کے وہاں والنٹیئر کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں. اب ہنر تو انہوں نے کوئی نہیں سیکھا ہوتا، لیکن خدمت انسانیت ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اور ہنر آتا ہو کسی کو اور وہاں کے لیے میسن ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی پلمبر ہے، اگر ان کو کوئی ہنر آتا ہے تو وہاں جو سیٹلمنٹ کے لیے، ری سیٹلمنٹ کے لیے، ری ہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہیں چیزیں، وہ کام ان کے کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہر ایک نوعیت پہ منحصر ہے کس جگہ کیا چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. انسان کو ہر ایک کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جو بھی اس کو کام ملے، چھوٹی موٹی سود بدھ ہو اور کر لے، چاہے مزدوری کرنی پڑے خدمت کرنے کے لیے. باقی اپنا جو پیشہ ہے اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. میرا حال ہے اور حضور میرا کویشچن یہ ہے کہ وقفین نو جو اپنی تعلیم اب مکمل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں حضور انور کی کیا ہدایت ہے؟ تعلیم مکمل کرنے والے ہیں، کیا تعلیم مکمل کرنے والے ہیں؟ یونیورسٹی میں جو بیچلرز کر رہے ہیں، بیچلرز کی تعلیم ہے، میڈیسن میں ہے، انجینئرنگ میں ہے، ہسٹری میں ہے، لاء کر رہے ہیں، یا پھر آگے ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو ماسٹر کرنا ہے انہوں نے، اس کی تعلیم تو اصول مکمل ہوگی. جو ریسرچ میں جانے کا شوق رکھتے ہیں وہ ریسرچ کے لیے پھر ان کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ جو وقفین نو ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ 15 سال کی عمر میں اپنا بانڈ نیو کریں وقفین نو کہ ہم وقف جاری رکھنا چاہتے ہیں. پھر جب تعلیم مکمل کر لیں تب لکھیں کہ ہم نے تعلیم مکمل کر لی ہے فلاں فلاں فیلڈ میں، تو ہمیں اپنا بانڈ ہم پہ قائم ہے، ہمیں جو بھی جماعت ہمیں حکم دے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. اگر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جماعت کو تو ڈاکٹر کہے گی اچھا ٹھیک ہے، جماعت نے فلاں اسپتالوں میں ضرورت ہے تو اپنے آپ کو وقف کرو اور فلاں جگہ جا کے خدمت کرو. ٹیچر کی ضرورت ہے تو اس کو کہہ دیں کہ ٹیچرز بن کے جاؤ فلاں جگہ وقف کرو. اگر انجینئر کی ضرورت ہے تو کہہ دیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، جا کے وقف کرو. اگر اور کسی ریسرچ کی فیلڈ میں یا دوسری چیز میں جو سوشل سائنسز کی ریسرچز وغیرہ ہیں، ہسٹری وغیرہ، اس میں ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں جاؤ کے کام کرو. اور اگر سائنس میں کوئی ریسرچ میں کوئی کر رہا ہے، جو لیبارٹری ریسرچ ہوتی ہے اور اس کا شوق ہے، ایم ایس سی کر لی پھر پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہتا ہے، تو ان کو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ اپنی ریسرچ کرو، لیکن ایک بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھو کہ تم وقف نو ہو، اور وقف نو کے حیثیت سے تم کوشش کرو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو. اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، فرائض نمازوں کی بھی حفاظت کرو، اور کوشش کرو کہ نفل نمازیں بھی ادا کرو، عبادت کی طرف توجہ کرو، ٹھیک ہے. اور
دینی تعلیم حاصل کرو، قرآن کریم کی تفسیر پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے قرآن کریم کا کیا علم ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھو تاکہ پتہ لگے دین کیا کہتا ہے، اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں کس طرح دین سکھایا ہے۔ وہ اپنا رینیو کرتے رہو، دینی علم بھی ساتھ ساتھ، تاکہ جہاں بھی جاؤ، جس کام میں بھی جا رہے ہو، جماعت کو سارے تو ابزارو نہیں کر سکتی، اب تو 80 ہزار وقفے نو ہو گئے ہیں، تو ایک حد تک ابزارو کر سکتے ہیں، اور پھر ہر فیلڈ میں ہم جماعت کے پاس ابھی وہ وسائل نہیں ہے کہ ہر فیلڈ میں لے لے، جس فیلڈ میں لیتے ہیں وہ بھی محدود تعداد میں ہیں، اور بعض ایسے فیلڈ ہیں جن میں لیتے نہیں، پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں۔ اس لیے بعضوں کو میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سول سروس میں اگر جانا چاہتے ہو تو سول سروس میں بھی چلے جاؤ ملک میں۔ تو اس طرح کوشش کریں کہ مختلف فیلڈ میں جائیں، لیکن اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رکھیں، اپنے دینی علم کو بڑھائیں، قرآن کریم کے علم کو بڑھائیں، حضرت مسیح کی کتب جو اویلیبل ہیں، جن کو اردو نہیں پڑھنی آتی، انگلش میں نارویجین میں پڑھنے کی کوشش کریں، نہ فن لینڈ کی زبان جو ہے اس میں تو شاید کم ہی لٹریچر ہے، انگلش جانتے ہیں وہاں سارے۔ تو بہرحال جو نئے آنے والے ہیں، اور اس طرح یہ تعلق پیدا کریں تاکہ جہاں بھی ہوں ایک آپ کی آئیڈینٹی ہو، ایک آپ کی انفرادیت ہو، ایک آپ کی پہچان ہو کہ یہ وقف نو ہے تو یہ اچھے کام کرنے والا ہے اور دین کے کام آنے والا ہے، اور پھر جس وقت بھی ضرورت ہو جماعت کو، کہیں بھی کام کر رہے ہوں تو فوری طور پہ جماعت کو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہیں۔ یہ نہیں کہ اب دنیا کما رہے ہیں تو دنیا میں ڈوب جائیں اور جماعت بلائے کہ ہاں بھی اس وقت ہمیں ضرورت ہے فلاں کام کی، آؤ، تو ہم انکار کر دیں کہ نہیں جی میری تو نوکری کا معاملہ ہے، میری تو آمد کم ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر، ٹھیک ہے؟ چلو اور جی السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، میرا نام زیرک اعجاز ہے، اور سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کی درمیانی حالت کے بارے میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اور لوامہ والے ایک گھڑی میں ولی اور ایک گھڑی میں شیطان ہو جاتے ہیں، ان کا ایک رنگ نہیں رہتا، کیونکہ ان کی لڑائی نفس کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جس میں کبھی وہ غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں۔ تاہم یہ لوگ محل مداح میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور خوف خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے۔ حضور، سوال یہ ہے کہ اس حالت سے نفس مطمئنہ تک کا سفر اختیار کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہاں بیٹھے نہ رہو، جو لڑائی ہو رہی ہے تو کوشش یہ کرو کہ شیطان سے لڑائی زیادہ ہو اور نیکی کی دل کی طرف عمل زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یہ تو ایک نفس لوامہ سے مطمئنہ میں جانے کے لیے جو لڑائی ہے، اس میں کوشش یہ ہو کہ لڑائیوں میں زیادہ تر غالب آنے کی کوشش کرو، اور شیطان کو ایک وقت آئے جو پیچھے دھتکار دو، جب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنائے کہ صرف اور صرف اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، انسان اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس لیے مستقل مزاجی سے اگر دعاؤں کی طرف لگے رہو گے تو شیطان کا حملہ کم ہوتا جائے گا، اور حملہ کم ہوتے ہوتے ایک وقت میں آئے گا جو بالکل ہی شیطان زیر ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھنے لگ جائیں گے، پھر انسان وہی کام کرے گا جو خدا اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ تو وہ ان میں پھر من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کی حالت میں آ جائے گا، اور وہیں سے پھر مطمئنہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی لڑائی ہے۔ کتنی دفعہ کشتی کے مقابلے میں بیسٹ آف 5 یا بیسٹ آف 3 کہتے ہیں جو گیمیں ہوتی ہیں، اس میں کون سی گیمیں 2 میں آپ جیتے اور 1 میں شیطان جیت گیا، یا 2 میں شیطان جیت گیا 1 میں آپ جیت گیا، یہ تو پھر برابر کا معاملہ ہو جائے گا نا۔ کوشش یہ کرو 2-3 سے جیتتے رہو، 2-1 سے، اور پھر ایسا ایسا آئے گا 3-3 جب ہو جائیں گے یا 5-5 ہو جائیں گے تو پھر اگلے اسٹیپ پہ چلے جاؤ گے۔ یہ دنیا کی جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھو، اسی حساب سے یہاں بھی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب کسی شخص کو جماعتی عہدے کے لیے چنا جاتا ہے اور اس کو معلوم ہو کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا، اور جس کی وجہ سے جماعتی کاموں میں حرج پیدا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس وہ انکار کرنے سے بھی ڈرتا ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو بہت مجبوری ہے
تو پھر معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف نفس کا دھوکہ ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کام سر انجام دے سکوں. اگر صرف یہی خوف و خطرہ ہے کہ میں بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر سک رہا، تو پھر بھی نفس کے دھوکے ہوتے ہیں، کیونکہ بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں لوگ، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، اور گھر کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اور جماعت کی خدمت کا بھی حق ادا کرتے ہیں. تو بیوی کو یہ ریئلائز کرا دو کہ ہاں جی دین کی خدمت میں بھی ایک ثواب ہے، تو پھر وہ سمجھ جائے گی اور تعاون کرے گی. تو بیویوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، بچوں کو اور ان کا حق دینا چاہیے. باقی یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے اگر حق ادا نہیں کر رہے تو وہ سستی کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی سستی کو دور کرے. جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کر دے اور آپ کو خدمت کی توفیق دے. اور اگر ان سب چیزوں کے باوجود بعض طباعیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر بھی پریشان حال ہی رہتی ہیں، وہ یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے معذرت کر دیں، اور کیا ہو سکتا ہے. وہ توکل کرو گے اللہ تعالیٰ پہ، خدمت کرنی ہے تو ہم نہیں کرنی ہے اور کس نے کرنی ہے. کوئی باہر سے تو نہیں بلانا میں جماعت احمدیہ کی خدمت کرو، آپ نہیں کرنی ہے نا، تو بس پھر قربانی تو کرنی پڑے گی. ان کی تو خدمت یہی ہے کہ کل ایک بیچارے بندے کو الزام لگا کے جس نے توہین قرآن کی ہے، ننگا کر کے لوگوں پہ کھینچا سڑکوں پہ، اس کے بعد زندہ جلا دیا اس کو پولیس تھانے سے نکال کے. تو یہ تو ان کے کام ہیں. ہم نے اگر ان سے مدد لینی شروع کر دی تو پھر تو یہی ہوگا پھر ہمارا حال بھی. اس لیے عاجز بن کے خدمت کرو، اور اپنے گھر میں تربیت ایسی کریں آپ لوگ کہ بیوی بچوں کو بھی یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہاں خدمت دین میں فضل الہی ہے، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نہ پریشان ہو. بہت ہی جذباتی کیفیت ہوتی ہے تو مجھے خط لکھ دیا کریں، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہوں گا اس حال میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے چلو بیٹھو. اچھا وہ میں بیٹھا پیچھے بیٹھا ہوا ہے ایک افریقن ہے، وہ کون ہے؟ گھانین ہے؟ جی حضور گھانا سے ہے موسیٰ اسمن. Who are you? What is your name? Assalamu alaikum, Hudu sir. Walaikum salam. My name is Musa Isuman from Ghana. My name is Musa Isuman. From Ghana, which part of Ghana? From Central region. From Central region. From Agis in Accra. Acha, acha, you are Fanti? Yes, please. Acha, acha. Central region from, which is your hometown? Yeah, Ejumaku Mando. Ejumaku Ado. Near Mankasim? Near Mankasim. Yes. From Esach Secondary School. Yes. Huh? Near? From T. Ayamadiya Secondary School, Esachar. Esachar. Then, near Esachar. Yes, near Esachar. Esachar, huh? Yes. Acha. That is the area where I lived for some years. Yes, sir. Huh? Yes. Acha, mashallah. So how long you been here in Finland? Yeah, I've been here since 2012. 2012. And what do you do here? Yeah, currently I'm in a construction field. Construction? Yeah. Construction field? Yes. Acha. Yes. Acha, mashallah. Are you married? Yes, Wuzu. About your family? What about your family? They are Yeah, all all my- here? They are all here or they are living back home in Ghana? Yeah, Wuzu, please. All my family are here, inshallah. They are here. They will be coming here. Yeah, they are or here. They live are here. here. Are Yeah, they they are with in you? Finland. Are they with you? Yes, please. Acha, acha. Acha. So, how is life here? Yeah, alhamdulillah, Wuzu, everything is fine here. Acha, mashallah. Yes. Okay. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. اللہ حافظ. السلام علیکم اچھا حضور. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. السلام علیکم.